مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جب ایک پروگرام کے اندر قاری حسان صاحب نے مجھے صرف 20 منٹ کی اور 30 منٹ کی چھٹی ملی تھی، اس کے اندر میں اسی دارالحدیث کی اسی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا تھا، لیکن جب میں یہاں سے پروگرام کے اندر گیا تو وہاں سے میں نے صرف 5 منٹ اسی کلام کو پڑھنے کے بعد میرے پاس جو رقم آئی وہ 2800 روپیہ آئی تھی۔ 2800 روپیہ۔ یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اسی مدرسہ حدیث کے اندر رہ کر کے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کا نام روشن کر سکتے ہیں، آپ بھی چاہیں گے تو اس مدرسے کو ترقی کی راہ دکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اسی مدرسے کے اندر پڑھنے کے بعد میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ جب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بہت بڑا گاؤں کو جانتے ہو کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس گاؤں کے اندر مدرسہ دارالحدیث کے اندر میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں، اللہ شاہد ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کیا۔ الحمدللہ یہی نتیجہ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں قرآن پر بھی، اور الحمدللہ ساتھ میں جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آفر دیا ہے، اس اللہ نے جو ہنر ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہے، ہمارے لیے اللہ نے جو گفٹ دیا ہے، یاد رکھو آپ تمام بچوں کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور دی ہوگی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو صلاحیت کو نکھارنا ہوگا، آپ کو خود آگے بڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب الحمدللہ وہ دور آتا جا رہا ہے کہ ہر مدرسے سے کمپٹیشن ہوتے ہیں، قاری حسان صاحب دائیں بڑھائیں آپ کو کراتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ اس سے اٹھ کر کے مدرسہ دارالحدیث سے اٹھ کر کے ایک بڑے پروگرام کے اندر جب آپ اسٹیج کے اوپر رہے تو قاری حسان صاحب جب وہاں پر موجود ہو تو ان کا سینہ فخر سے کہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا وہی شاگرد ہے جو اس مدرسہ دارالحدیث کے اندر تعلیم حاصل کر کے آج اس لاکھوں کے بیچ میں یہ تقریر کر رہا ہے، یہ نعت کر رہا ہے۔ الحمدللہ میں اپنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس مہینے کے اندر میری 4 سے 5 تاریخ جو آپ کے اس بہار سے باہر یوپی کی دھرتی پر الحمدللہ جس میں کانپور کے اندر میری پروگرام میں حاضری ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد اسی طریقے سے مظفر نگر قصبہ ضلع کے اندر مجھے بلایا گیا ہے۔ تو یہ کہنے کا یہ مقصد نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی میری طرح بھائی ہو، آپ بھی مدرسے کے طالب علم ہو، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے مدرسے کا نام مدرسے میں رہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اونچا کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا کا ایک سہارا لیں اور ایک مدرسے کا نام روشن کریں، انشاءاللہ تب جا کر کے آپ کی کامیابی ہوگی، آپ کی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہو، آپ کے مدرسے کا نام ہو، آپ کے اساتذہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ان کی محنتوں کو میں جانتا ہوں۔ جب ایک ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو 4 بچے کو 5 بچے کی پرورش میں اس کے 3 ٹائم کے کھانے کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں، اب کب کیا بنے گا کیا نہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یہ مدرسے کے اندر 40 سے 50 بچے ہیں، ان کے روز کے کھانے کا انتظام، اب سردی کا موسم ہے، آپ کے کمبل کا انتظام، اسی طریقے سے مدرسے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اساتذہ کرام کی تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تمام کام کوئی اور نہیں کر رہے بلکہ آپ استاد محترم حضرت مولانا قاری حسان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، مدرسے کے اندر کے لیے چنا ہے، اور قاری صاحب آپ کے اوپر نگراں ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو جو ہنر دیا ہے، آپ کے دلوں کے اندر اگر کوئی ہنر ہے، کوئی اچھا نعت پڑھنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی محنت کو جاری رکھے، پڑھے بھی، لیکن جو 4 بجے آپ کو چھٹی کا وقت ملتا ہے زیادہ نہ کھیل کر کے آپ آدھا گھنٹہ اس میں وقت ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آنے والے مستقبل میں آپ سے بڑا شاعر، آپ سے بڑا خطیب کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ طالب علم کے دوران جو انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ انشاءاللہ یاد رکھے، اگر کوئی انسان کسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ابھی آپ کو لگے گا کہ ہمارے پاس پھل نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم جب 10 سال 20 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار ہم جو نہیں کھیلا کرتے تھے اور ہم جو اس چیز میں محنت کیا کرتے تھے، آدھا گھنٹہ ٹائم دیا کرتے تھے، آج وہی ٹائم ہمارے لیے ایک اعلیٰ مقام والا درجہ اور اتنے بڑے عزت کی چوٹی پر لے جانے والا وہی میرا وقت تھا۔ اسی لیے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وقت ملا ہے اس وقت کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے آپ علم کے ساتھ ساتھ علم بھی سیکھیں، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہنر دیا ہے، کوئی قرت کر رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا قرت کر رہے
ان کو چاہیے کہ اس میں اور مشق کیا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا نعت پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مشق کیا جائے. اور اسی طریقے سے کوئی خطبہ کرتا ہے, تقریر کرتا ہے, تو اس کو بھی چاہیے کہ تقریر کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے مطالعے میں رہے. ہمیشہ جب رات کے تنہائی میں ہو, اکیلے میں ہو, وہ پڑھے اور کوشش کرے, بولنے کی عادت ڈالے, تب جا کر کے وہ کامیاب مقرر, کامیاب خطیب, کامیاب شاعر اور کامیاب قاری قرآن کے نام سے جانے جائیں گے. ورنہ آپ یوں ہی اگر زندگی مدرسے کے اندر گزار رہے ہیں, قرآن صرف پڑھ رہے ہیں, اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, تو آپ کا آنا بیٹا, آپ کا جو مقصد ہے وہ بیکار ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کو سیکھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہنر دیا ہے, اللہ نے جو آپ کو گفٹ دیا ہے الگ سے, اس گفٹ کو بھی لینے کی کوشش کریں, اس پر محنت کریں, اور اپنے استاد محترم سے مل کر کے اور اس کے بعد اس میں نکھار لانے کی کوشش کریں. الحمدللہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر کے ڈالیں, جمعہ کی ویڈیو ڈالیں, انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کو ایک بڑے خطیب, ایک بڑے شاعر اور ایک بڑے قاری قرآن کے نام سے جانا جائے گا. اور جب تک 1000 کی محفلیں ہوگی, لوگ آپ کے جب آپ سے فون کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ کی تاریخ خالی ہے کہ نہیں, تو اس وقت میں آپ کے جو اساتذہ کرام کو پتہ چلیں گے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, ان کے دل جو خوشی سے باغ باغ ہو جائیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا وہی شاگرد ہے جو پڑھا کرتا تھا, محنت کیا کرتا تھا. دنیا ادھر سے ابھی آپ کی عمر کا بچہ کوئی گھوم رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے آپ اپنی محنت کو ضائع نہ کریں, اپنے استاد کا نام, اپنے مدرسے کا نام یہ دل کے اندر سوچیں کہ ہمارے مدرسے کا نام ہونا چاہیے. جب ہمارے مدرسے کا نام ہوگا, ہمارا نام ہوگا, ہمارا نام ہوا تو ہمارے والدین کا نام ہوگا, ہمارے والدین کا نام ہوگا, ہمارے گاؤں کا نام ہوگا, جب ہمارے گاؤں کا نام ہوگا تو ہمارے ضلع کا نام ہوگا, جب ہمارے ضلع کا نام ہوگا تو ہمارے ہندوستان کا بھی نام بلند ہوگا. دھیرے دھیرے آپ اونچائی کی طرف جاتے رہیں گے. اسی لیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. میں یہ سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ صرف نعت سننا مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں, آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں, شوق پیدا کریں, اور آپ بھی اعلی مقام پر جائیں. یہ ہماری دلی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مقصدوں کو پورا فرمائے. اور میں استاد محترم کے لیے خاص طور سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے تمام جائز مقاصد پر پورا فرمائے. اللہ رب العالمین قاری صاحب کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی علماء کرام اس دنیا میں دین کی تعلیم کو سیکھ رہے, سکھا رہے, اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے حاسدوں کے حسد سے, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جو باتیں تلخ لگی معاف کیجیے گا. انشاءاللہ پھر اسی طریقے سے ہم آپ سے ملتے رہیں گے, کبھی کبھی بیچ میں ملتے رہیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.